کوئٹہ سے اندرون ملک 17 روز بعد ٹرین سروس بحال. جعفر ایکسپریس کوئٹہ سے پشاور کے لیے روانہ ہو گئی. سیکیورٹی کلیئرنس کے بعد ٹرین سروس بحال کی گئی. 11 مارچ کو بولان میں جعفر ایکسپریس پر حملے کے بعد ٹرین سروس معطل ہو گئی تھی. قلات میں 2 مسافر بسوں میں تصادم، 6 افراد جاں بحق، 22 زخمی. حادثے کا شکار ہونے والی بسیں کوئٹہ سے کراچی اور کراچی سے کوئٹہ جا رہی تھیں. چکوال میں موٹر وے سالٹ رینج پر مسافر بس الٹنے سے 5 افراد جان سے گئے، 13 زخمی. ہنگو کے علاقے ٹل میں بھی 2 موٹر سائیکلیں ٹکرانے سے 3 نوجوان جاں بحق ہو گئے. ہمارا یہ ایک کیمپ ہے جو کہ ہم نے دکاندار حضرات ہیں اور جو خریدار ہیں ان کی اسسٹنس کے لیے یہاں پہ قائم کیا ہے. دھماکے کے نتیجے میں ہمارا ایک SSU کا جوان زخمی ہوا ہے اور اس کے ساتھ جو قومی رضاکار کے ہمارے PQR کے 2 لوگ تھے ان کو معمولی زخمات جو ہیں وہ آئے ہیں. ایک راہگیر بھی اس میں زخمی ہیں. سو ان ٹوٹل 4 زخمیوں کی اطلاع تفتیش کریں گے، CDD کے ساتھ مل کے کریں گے اور جو بھی ملزمان اس کے ذمہ دار ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. کراچی میں قائد آباد چوک کے قریب پولیس کیمپ پر کریکر حملہ، 3 اہلکاروں سمیت 4 افراد زخمی. نامعلوم ملزمان پولیس کیمپ پر کریکر پھینک کر فرار ہوئے. SSP ملیر کاشف آفتاب نے بتایا زخمی اہلکاروں کو جناح ہسپتال منتقل کر دیا گیا. بم ڈسپوزل حکام کے مطابق حملے میں روسی ساختہ بم استعمال ہوا. گورنر سندھ کامران ٹسوری کا SSP ملیر سے ٹیلی فونک رابطہ. پولیس کیمپ پر کریکر حملے کی رپورٹ طلب کر لی. واقعے کی مکمل تحقیقات اور ملزمان کی فوری گرفتاری کی ہدایت. ملک کے مختلف حصوں میں بارش اور برف باری. گلگت بلتستان کے اضلاع دیامر میں برف باری. بٹوگا ٹاپ، نیاٹ ویلی اور بابو سر ویلی نے برف کی چادر اوڑھ لی. چلاس اور کوہستان میں برف باری اور لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے شاہراہ قراقرم مختلف مقامات سے بند. چترال میں بھی شدید بارش اور برف باری کے باعث سڑکیں بند ہو گئیں. مانسہرہ، ایبٹ آباد، ہری پور اور سوات سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بھی ژالہ باری، بارش اور برف باری. بلوچستان میں بارش اور یخ بستہ ہوائیں. توبہ چکزئی میں پارہ -3، خواجہ عمران میں -1 اور چمن میں 0 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. غزہ میں اسرائیلی جارحیت، 24 گھنٹے میں اسرائیلی بمباری میں 50 فلسطینی شہید. صبح سویرے زیتون میں 8 فلسطینی جان سے گئے. وسطی غزہ میں اسرائیلی حملوں میں 6 افراد شہید ہوئے. خان یونس میں گھر پر بمباری میں 2 افراد شہید. فرانس اور برطانیہ کی درخواست پر غزہ کی صورتحال پر سیکیورٹی کونسل کا اجلاس آج ہوگا. اسرائیل کے لبنان میں بھی حملے جاری. جنوبی لبنان میں اسرائیلی بمباری میں 6 افراد شہید ہوئے. We can cancel a student visa under the law just the same way that we can deny a student visa under the law, and we will do so in cases we find appropriate. The overwhelming majority of student visas in this country will not be revoked. امریکی جامعات میں فلسطین کے حق میں مظاہرے کرنے والے طلباء کے خلاف کریک ڈاؤن. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا مظاہروں میں شرکت کرنے والے 300 سے زائد طلباء کے ویزے منسوخ کر چکے. یونیورسٹیوں میں توڑ پھوڑ اور افراتفری پھیلانے والوں کو ویزا نہیں دیں گے. خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں، 11 خوارج ہلاک. شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں آپریشن، 5 خوارج ٹھکانے لگا دیے. میر علی میں دوسری کارروائی میں سیکیورٹی فورسز نے 3 مزید خوارج ہلاک کیے. میران شاہ میں 2 خوارج کو انجام تک پہنچا دیا گیا. ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے درابن میں آپریشن میں ایک خارجی مارا گیا. صدر اور وزیر اعظم کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. صدر آصف علی زرداری نے کہا قوم دہشت گردی کے خلاف اپنی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے. کراچی سٹی کورٹ میں صحافی فرحان ملک کی درخواست ضمانت پر فیصلہ آج سنایا جائے گا.
جوڈیشل مجسٹریٹ ایسٹ نے گزشتہ روز فیصلہ محفوظ کرتے ہوئے ڈائریکٹر FIA کو آج ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں فرحان ملک کے خلاف FIR کالعدم قرار دینے کی درخواست پر سماعت، عدالت نے فریقین کو 23 اپریل کے لیے نوٹس جاری کر دیے۔ پراپرٹی کی خریداری کرنے والوں کے لیے خوشخبری، IMF ٹیکس میں ریلیف دینے پر تیار۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق پراپرٹی کی پہلی ٹرانزیکشن پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم کرنے کی تجویز۔ مقصد پراپرٹی سیکٹر میں کاروبار کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ پراپرٹی سیکٹر میں دیگر ود ہولڈنگ ٹیکسز برقرار رہیں گے۔ پراپرٹی فروخت کرنے والوں پر ٹیکس کی موجودہ شرح بھی برقرار رہے گی۔ سندھ نہیں، پنجاب میں ایک اور موٹر وے بنے گی۔ ایکنک نے لاہور ساہیوال بہاول نگر موٹر وے کی منظوری دے دی۔ پنجاب میں نئے موٹر وے پر 436 ارب لاگت آئے گی۔ اسحاق ڈار کی زیر صدارت اجلاس میں سکھر حیدرآباد موٹر وے پھر لٹکا دی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے خطوط بھی نظر انداز۔ سندھ حکومت نے فیصلہ متعصبانہ قرار دیا۔ صدر مملکت اور بلاول بھٹو سے بات کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے خط میں مطالبہ کیا تھا لنک موٹر وے کے لیے رقم مختص کرنے سے پہلے حیدرآباد سکھر موٹر وے بنایا جائے۔ حیدرآباد سکھر موٹر وے بننے سے معیشت ترقی کرے گی۔ حیدرآباد سکھر موٹر وے گوادر اور کراچی پورٹ کے سامان کی ترسیل کے لیے اہم ہے۔ پنجاب کسی صوبے کا پانی نہیں لے رہا، وزیر اعلیٰ پنجاب کا صوبائی کابینہ کے اجلاس سے خطاب۔ مریم نواز نے پنجاب میں چاول کی 2 فصلیں کاشت کرنے پر پابندی کی تجویز مسترد کر دی۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے معاملہ تب بگڑے گا جب نہروں پر ضد کی صورتحال ہوگی۔ وزیر اعظم نے بلاول بھٹو کو یقین دلایا ہے نہروں کے معاملے پر اتفاق رائے پیدا کریں گے۔ میرا نہیں خیال ہے کہ یہ اتنا آسان ہوگا کہ کینال کا پروجیکٹ وہ آگے بڑھائیں اور پیپلز پارٹی جو ہے چپ کر کے بیٹھی رہے۔ 4 تاریخ کو اس پہ اناؤنس کر رہے ہیں بلاول صاحب اور لیڈ کریں گے اس موومنٹ کو؟ یقیناً کریں گے۔ ہم تو یہاں اپنی جو موومنٹ ہے وہ شروع کی بھی ہوئی ہے، احتجاج میں بھی ہیں، حکومتی سطح پر جو ذمہ داری حکومت کی بنتی ہیں وہ بھی پوری کر رہے ہیں۔ نہروں کے مسئلے پر حکومت سے ٹکراؤ ہوتا ہے تو ہم بھی تیار ہیں۔ ارسا میں دریائے سندھ سے کینالز نکالنے کی تجویز آئی تو سندھ نے احتجاج کیا۔ سندھ کے وزیر سعید غنی کی پروگرام خبر میں گفتگو، کہا پنجاب میں موٹر وے بنانے پر کوئی اعتراض نہیں، حیدرآباد سکھر موٹر وے کو ترجیح دیں تو معیشت بہتر ہوگی۔ ہمیں کہا گیا تھا کہ لاہور بہاولپور موٹر وے ابھی منظور نہیں کر رہے، ہمیں الگ موقف دیا گیا اور بعد میں ایکنک نے منظوری دے دی۔ حیدرآباد سکھر موٹر وے کی بات کی تو اسحاق ڈار نے کہا یہ سیاسی فورم نہیں۔ امن کی بحالی کے لیے سب کو ایک پیش پر آنا ہوگا۔ جنوبی اضلاع بالخصوص بنوں میں بدامنی بڑھتی جا رہی ہے۔ احتجاج اور مظاہروں کے بجائے ہمیں مذاکرات کی میز پر بیٹھنا ہوگا۔ جماعت اسلامی کے رہنما پروفیسر ابراہیم کی مشیران کے ساتھ بنوں میں پریس کانفرنس، کہا 6 اپریل کو بنوں میں امن کے لیے گرینڈ جرگہ کیا جا رہا ہے۔ ایپیکس کمیٹی ممبران اور دیگر مشیران شرکت کریں گے۔ میئر کی کسی بات کا جواب نہیں دوں گا، گورنر کا صاف جواب۔ کامران ٹیسوری نے کہا میرا مذاق اڑا لو، میرے عوام کا مذاق نہ اڑاؤ، مجھے تم ہٹا سکتے ہو، میری آواز نہیں روک سکتے۔ اس شہر کے نومولود بدماشوں کو سیدھا کرنا آتا ہے۔ کراچی میں بڑھتے ٹریفک حادثات میں شہریوں کی اموات پر گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھ دیا۔ انتظامی کوتاہیوں کا نوٹس لینے کی درخواست۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں افطار پارٹیاں کرتے رہو، کڑھائیاں کھلاتے رہو، وعدہ پورا نہیں کر سکتے تو اعلان ہی نہ کرو۔ میرا قصور نہیں، گورنر صاحب نے خود بلایا تھا، جو مجھے اختیار دلا رہے تھے اب اپنے لیے مانگ رہے ہیں۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک نے ایک اور جان لے لی۔ سرجانی ٹاؤن ناردرن بائی پاس پر ٹرالر کی ٹکر سے نوجوان جان بحق، اویس کی عمر 15 سال تھی، لاش بہاولپور روانہ کر دی گئی۔
मुंहिंजो नालो फराज़ आहे, मां क्लास 6 में पढ़ंदो आहियां। मुंहिंजा पेपर हलनि था, मां स्कूल नथो वञा। मूंखे चाची ज़हूर अहमद लगारी, हुनजे पुट अफ़ाक लगारी धमकियूं ॾिनियूं आहिनि, तूं घरां ॿाहिरि निकिते असां तोखे मारींदासीं। 10 साल मुंहिंजी उमिरि आहे, मां ते FIR हुननि करवाई आहे। कराची पुलिस का कारनामा, छठी जमात के तालिब इल्म पर मुकदमा दर्ज। सिटी कोर्ट थाने में दर्ज मुकदमे में 10 साल के फराज लगारी पर धमकियां देने का इल्ज़ाम। फराज लगारी का घोटकी में कराची पुलिस के खिलाफ एहतजाज, इल्ज़ाम लगाया पुलिस ने उसके कज़न आफाक लगारी के कहने पर झूठी FIR दर्ज की। उसके इम्तिहानात चल रहे हैं लेकिन खौफ के बायस वो स्कूल नहीं जा सकता। IG सिंध मामले का नोटिस लें। या इलाहुल आलमीन, तूने हमें पाकिस्तान जैसी अजीम नेमत इस 27वीं शब में अता फरमाई। मौला, इस अजीम नेमत की हम सबको कदर करने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम फिर 27वीं शब को दुआ गो हैं कि अल्लाह हमारे मुल्क को ता क़यामत ए अल्लाह कायम व दायम रख। मौला करीम प्यारा वतन मुल्क पाकिस्तान, तेरा इनाम है, आज की शब तूने हमारे ऊपर इनाम फरमाया, हमें इस नेमत की कदर की तौफीक अता फरमा। नुज़ूल कुरान की रात, 1000 रातों से अफजल शब की तलाश। 27वीं शब के फ्यूज़ व बरक़ात समेटने के लिए फ़र्ज़ंदान इस्लाम की रात भर इबादत। लाहौर की बादशाही मस्जिद में मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की मुल्की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ। मौलाना का कहना था, वतन अज़ीज़ अल्लाह ताला की नेमत है जो 27वीं शब को अता की गई। पैगाम पाकिस्तान फतवे ने दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और फ़िरक़ावारियत की कमर तोड़ी। कौम बहादुर अफ़ाज के शाना बशाना खड़ी है। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में महफिल शबीना, कुरान ख़्वानी का रूह परवर इज्तिमा। रावलपिंडी, कराची और पेशावर समेत मुल्क भर की मस्जिदों में खुसूसी इबादत का अहतमाम। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मस्जिद फैज़ान मदीना में दुआ में शिरकत। रब्बे-ए-ज़ुल जलाल का एहसान पाकिस्तान की तकरीब आज जिनाह कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेहमान खुसूसी होंगे। तकरीब जुमअतुल विदा बिलखुसूस 27वीं रमज़ान की मुनासबत से की जा रही है। Ramadan is a season of spiritual reflection and self-restraint. Every day during the sacred 9th month of the Islamic calendar, Muslims fast from dawn to dusk, deepening their focus on prayer and devotion to God. So nice. So tonight we gather with the goodwill and the gratitude for God's many blessings, and that's what it's all about. Somebody in the White House that loves you. अमरीकी सदर की रिहाइशगाह व्हाइट हाउस में इफ्तार डिनर का एहतमाम। डिनर के शुरका से खिताब में सदर ट्रंप का कहना था, इफ्तार डिनर में आप सबको शरीक देखकर खुशी हुई। रमज़ान अमन व सलामती और भाईचारे का पैगाम देता है। लाखों अमरीकी मुसलमानों ने सदारती इलेक्शन में हमारी हिमायत की। तमाम अफराद जिन्होंने हमारी भरपूर हिमायत की, उनको रमज़ान की मुबारकबाद। जंगी मंसूबा लीक स्कैंडल का मामला वफाकी अदालत पहुँच गया। वफाकी रिकॉर्ड के कानून की खिलाफ वर्जी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वफाकी जज का ट्रंप इंतज़ामिया को 11 से 15 मार्च तक सिग्नल रिकॉर्ड महफूज करने का हुक्म। वफाकी जज ने पीर को ट्रंप इंतज़ामिया से रिकॉर्ड की तफसीलात मांगी। ईरान ने अमरीकी सदर ट्रंप के ख़त का जवाब दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने बताया, अमरीकी सदर के ख़त का जवाब ओमान के तवस्सुत से भेजा गया है। ख़त में दबाव में बराह रास्त मुज़ाकरात न करने के मौक़िफ़ को दोहराया। मौजूदा सूरत हाल और ट्रंप के ख़त से मुताल्लिक़ अपना मौक़िफ़ तफसील से बयान किया। तेहरान एटमी प्रोग्राम पर अमरीका से बिलवास्ता बातचीत के लिए तैयार है। अमरीकी सदर ने जोहरी मुआहदे पर बातचीत के लिए ईरानी क़यादत को ख़त लिखा था। पाकिस्तान T20 टीम के 8 खिलाड़ियों ने वनडे स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ़ और उस्मान खान को वनडे स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लिथम पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर। नेट प्रैक्टिस के दौरान गेंद लगने से फ्रैक्चर हो गया। माइकल ब्रेसवेल वनडे में भी कप्तानी करेंगे। पाक न्यूजीलैंड 3 वनडे मैचों की सीरीज 29 मार्च से शुरू होगी। नेशनल T20 कप का टाइटल लाहौर ब्लूज ने अपने नाम कर लिया।
فائنل میں پشاور کو یک طرفہ مقابلے میں شکست. اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد میں لاہور بلوز نے 9 وکٹ سے میدان مارا. 111 رنز کا ہدف عمر صدیق کی 50 کی بدولت آسانی سے حاصل کیا. پشاور کی ٹیم پہلے کھیل کر 9 وکٹ پر 110 رن بنا سکی. سلمان مرزا نے 4 شکار کیے. چاند رات اور عید الفطر پر اسلام آباد میں سیکیورٹی کے کڑے انتظامات کی تیاریاں. آئی جی سید علی ناصر رضوی کی زیر صدارت اہم اجلاس. تمام ڈویژنل ڈی آئی جیز, اے آئی جیز, ایس ایس پیز اور ایس پیز کی شرکت. چاند رات اور عید الفطر کے دنوں کے لیے سیکیورٹی پلان ترتیب دے دیا گیا. دارالحکومت میں 3,500 اہلکار تعینات کیے جائیں گے. آئی جی نے بتایا مارکیٹوں میں پیدل گشت کے ساتھ گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں پر بھی پیٹرولنگ ہوگی. شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر سخت چیکنگ ہوگی. سرپرائز ناکے اور چیکنگ مؤثر بنانے کی بھی ہدایت. کراچی سے عید اسپیشل ٹرین 1,000 سے زائد مسافروں کو لے کر راولپنڈی روانہ. لوگ اپنوں میں عید منانے کے لیے پرجوش. عید اسپیشل ٹرین کے ٹکٹ ملنے کی اور اپنے اہل خانہ سمیت رشتہ داروں کے ساتھ عید منانے کی مسافروں کے چہروں پر خوشی آیا. دوسری عید اسپیشل ٹرین آج کراچی کینٹ اسٹیشن سے راولپنڈی کے لیے روانہ ہوگی. ریڈی میڈ ہی لی ہے زیادہ تر, وہ انسی نے لے لینا پھر بچوں کو ذرا مشکل ہو جاتی ہے. ریڈی میڈ زیادہ ادھر ہوتے ہیں اور اسٹیچ ہمیں گھر میں اسٹچ کرنے پڑتے ہیں اور پھر بہت سارا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. تو عید کی شاپنگ کے لیے زیادہ فینسی فراک زیادہ اچھی ہوتی ہیں. میں نے شلوار قمیض لی ہے ریڈی میڈ تاکہ وہ بعد میں ٹائم نہ لگ جائے بہت. اور شہر عید شاپنگ جاری. خواتین کی خریداری اب بھی ادھوری, وقت کم, مقابلہ سخت. درزیوں نے بکنگ بند کر دی تو شہریوں نے ریڈی میڈ گارمنٹس خریدنا شروع کر دیے. کسی کو بہت مہنگے لگے تو کسی نے مناسب قیمت میں اپنی پسند کے کپڑے خرید لیے.